الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم ومنابع الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق اللہ مولانا العظیم. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے آزادی نسواں. مادیت پرستی کے اس دور کے اندر جہاں اور بہت سے فتنوں نے جنم لیا، ایک بہت بڑا فتنہ تحریک آزادی نسواں بھی ہے. اللہ رب العزت نے معاشرے کو دو جنسوں پر تقسیم کیا ہے، ایک جنس مرد کی اور دوسری جنس عورت کی، اور دونوں کے کام بھی اللہ رب العزت نے تقسیم کیے ہیں. اور یہ تقسیم ہمیں قرآن و سنت سے بخوبی سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ عورت کی جو تقسیم قرآن نے کی ہے وہ 22ویں سپارے کی آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. عورتوں سے خطاب یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلا کریں. اس تقسیم کار پر اسلاف نے بخوبی عمل کیا ہے. چنانچہ ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے کام کو تقسیم کر رکھا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کام سر انجام دیا کرتی تھی جو گھریلو معاملات سے متعلق ہوں، اور باہر کے سارے کام جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سر انجام دیا کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے جس طرح ان دونوں جنسوں کی جسمانی ساخت بنائی ہے، اس سے بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ محنتوں اور مشقتوں والے کام مردوں کے ذمے ہیں، جبکہ گھر کے تمام کام عورتوں کے ذمے ہیں. یورپ کا ایک شور شرابہ عورت کے متعلق یہ ہے کہ ہماری آبادی کا 50% حصہ عضو معطل بن چکا ہے. اگر ہم اس کو بھی جسمانی قوت کو استعمال کریں تو ہم اپنی پیداوار میں کئی گنا اضافہ کر سکتے ہیں، جبکہ ان مادہ پرستوں کا صرف اور صرف خیال یہ ہے کہ پیداوار میں اضافہ پیسے کی شکل میں، اور ان کے اس فلسفے کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ نقصان لوگوں کے سامنے آیا ہے. ایک سروے کے مطابق اس وقت سب سے منافع بخش کاروبار جو سمجھا جا رہا ہے وہ ماڈل گرل کا ہے، کیونکہ ایک عورت اپنے جسم کو عریاں کر کے کیمروں سے فوٹو شوٹ کروا کر سائن بورڈوں کے اوپر اپنی تصویریں لگا کر اخباروں اور ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے آپ کو عریاں کر کے وہ کئی ڈالر کما رہی ہے، اور صرف اس کی محنت اتنی ہے کہ وہ تصاویر کھینچوانے کے لیے چلی جاتی ہے. حالانکہ اصل اضافہ پیداوار میں وہ صرف پیسے کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ خاندانی نظام کی بہتری اور خاندانی نظام کے اندر مضبوطی، یہ بھی ایک پیداوار میں اضافے کا ذریعہ ہے. پیسے میں اضافے کو جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا، ان کے عجیب واقعات روایات میں آئے ہیں. چنانچہ قارون جو بہت مالدار شخص تھا، اس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جو جمع کی تھی وہ اس کا کل سرمایہ مال تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے اس مال سمیت زمین کے اندر دھنستا چلا گیا. بزرگوں نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے.
ایک بہت بڑا سرمایہ دار یہودی تھا جس نے اپنے گھر کے اندر ایک تہہ خانہ بنایا ہوا تھا، اور اس تہہ خانے کے اندر اس نے سونے اور چاندی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھا ہوا تھا، اور تہہ خانے کا جو دروازہ تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اندر سے کھلتا نہیں تھا، صرف بند ہو سکتا تھا۔ ایک دن اس یہودی نے یہ سوچا کہ میں اپنے خزانے کا اندازہ لگاؤں کہ میرا خزانہ ہے کتنا، اور دوسری بات جو اس نے سوچی کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا چوکیدار اس کے اندر خیانت تو نہیں کرتا۔ وہ اپنے چوکیدار سے چھپ کر کے اس خزانے کے کمرے کے اندر چلا گیا اور بے خیالی کے اندر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تفتیش مکمل کرنے کے بعد جس وقت وہ واپس آیا، بھرپور کوشش کے باوجود وہ دروازہ نہ کھول سکا اور اپنے اسی خزانے کے اندر دفن ہو کر رہ گیا۔ تو پیسے کو پیداوار میں اضافے کا سبب سمجھنے والے یا پیسے کے اندر مگن رہنے والے، ان کے نتائج اس شکل میں سامنے آتے ہیں۔ سوویت یونین کے آخری صدر گورباچوف نے اپنی زوال سے 3 سال قبل ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا پروسٹرائکا۔ اس کتاب کے اندر اس نے ایک عنوان باندھا، اور اس عنوان کا مفہوم یہ ہے کہ تعمیر نو، اور وہ عنوان باندھنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ میں اپنے معاشرے کی نئے سرے سے تعمیر کروں گا۔ اس نے اس عنوان کے تحت عورتوں کے معاشرتی کردار کے اوپر تقریباً 1.5 صفحہ لکھا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ یورپ نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ ہم عورت کی جسمانی طاقت کو استعمال کر کے اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور یورپ کے اس فلسفے کی وجہ سے بظاہر ہمیں فائدہ نظر آتا ہے کہ ہماری پیداوار بڑھ رہی ہے، عورت دفتروں میں چلی گئی ہے، عورت بازار میں چلی گئی ہے، عورت کی وجہ سے ہماری آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جو ہمیں نقصان ہوا وہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ عورت کے ذمے یہ تھا کہ وہ خاندانی نظام کو سنبھالے، وہ فیملی سسٹم کو جوڑ کر رکھے، لیکن عورت دفتر چلی جاتی ہے، مرد اپنے کاروبار پر چلا جاتا ہے، پیچھے بچوں کو کئی اداروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خاندانی نظام تباہ ہو کر کے رہ گیا ہے، اور فیملی سسٹم بالکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ اور اس کا نتیجہ آج ہمیں یورپ کے اندر نظر آتا ہے کہ یورپ کا خاندانی نظام کا شرازہ بکھر چکا ہے، ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کئی نوجوان لڑکے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ نکاح رچا لیتے ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہیں، وہاں خاندانی نظام کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اس نے لکھا، اس مصنف نے، کہ میں جب اپنی قوم کی نئے سرے سے تعمیر کروں گا تو سب سے پہلی کوشش میری یہ ہوگی کہ عورتوں کو دفتروں اور بازاروں سے اٹھا کر دوبارہ گھروں کے اندر لاؤں، تاکہ ہمارا خاندانی نظام اور فیملی سسٹم دوبارہ نئے سرے سے تیار ہو اور ہم ایک کامیاب قوم بن کر کے ابھریں۔ عورت کسی قوم کا سنگ بنیاد ہوا کرتی ہے۔ عورت کی گود سے بہترین قومیں پرورش پاتی ہیں۔ اگر عورت تربیت یافتہ ہو، سنتوں سے آراستہ ہو، قرآن و سنت کے احکامات اس کو معلوم ہوں، تو اس کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے اس کی اولاد ایسی آئے گی جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہترین کردار ادا کر سکے گی اور ان کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ لیکن اگر عورت کے اندر یہ چیز نہیں ہے، قرآن و سنت سے آراستہ نہیں ہے، تربیت کا ملکہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کی حالت وہی ہوگی، آئندہ آنے والی نسلوں کی حالت یہ بن جائے گی
کہ ہمارا خاندانی نظام اسی طرح تباہ ہو جائے گا جس طرح یورپ کا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے جو احکامات بیان کیے تھے وہ تا قیامت ہمارے اس معاشرے کو متوازن بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورت اپنے گھروں میں رہے، عورت گھر کی ملکہ بنے، عورت فیملی سسٹم کو جوڑے، عورت خاندانی نظام کو پروان چڑھائے۔ اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ عورت اپنے گھر کے سارے نظام کو درست رکھے تاکہ ایک بہترین قوم لوگوں کے سامنے آئے۔ اور اسلام نے جو عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، ایک یورپی مصنف لکھتا ہے کہ عرب کے دور جاہلیت کو تو ایک طرف رکھ دیجئے، یہودیت اور عیسائیت کے اندر بھی یہ تصور نہیں ملتا کہ کوئی عورت کسی جائیداد کی مالک بن سکے، اور اسلام نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ وراثت کی شکل میں جو اسلام نے ایک عظیم نظام دیا ہے، عورت بھی اس وراثت کے اندر اسی طرح شریک ہوتی ہے جس طرح مرد وراثت کے اندر شریک ہوتا ہے۔ عام طور پر معاشرے کے اندر عورت 4 طرح سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے، ایک ماں کی شکل میں، ایک بیوی کی شکل میں، ایک بہن کی شکل میں، اور ایک بیٹی کی شکل میں۔ ماں کی شکل میں اس کی زندگی گزارنے کو اگر ہم اسلامی تناظر میں دیکھیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں اس کا کردار بہت نکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حسن سلوک سب سے زیادہ کس کے ساتھ کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی والدہ کے ساتھ کرو۔ اس شخص نے دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اپنی والدہ کے ساتھ کرو۔ تیسری مرتبہ اس شخص نے پھر سوال کیا، آپ علیہ السلام نے وہی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو دیکھیے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عورت ماں کا کردار نبھا رہی ہو تو اس کردار کو آپ نے کس طریقے سے نمایاں کر کے پیش کرنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اگر آج ہم آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والوں کے پیروکار بن جائیں تو ہم اپنی ماں کی اس عظمت کو بھول جائیں گے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ فلسفہ ہمارے دماغوں سے نکل جائے گا۔ دوسری شکل جو ہے معاشرے کے اندر، وہ عورت کی بیوی ہے، کہ عورت بیوی کی شکل میں معاشرے میں کردار ادا کرتی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ علیہ السلام کے اعمال اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ کس انداز میں زندگی گزاری، کیسا برتاؤ کیا۔ چنانچہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مروی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ایک جگہ دیکھی جہاں پر کوئی غیر موجود نہیں تھا۔ فرمایا، آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی، اور اس دوڑ کے نتیجے میں چونکہ میرا جسم ہلکا پلکا تھا، میں آپ علیہ السلام سے آگے نکل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر مجھے کہا کہ آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب کی بار میرا جسم بڑھ چکا تھا، میرا جسم تھوڑا فربہ ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام دوڑ میں مجھ سے آگے نکل گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے جو تم مجھ سے جیتی تھی۔
تو دیکھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کر کے ہمیں یہ سبق دیے کہ عورت اگر بیوی کی شکل میں معاشرے میں رہ رہی ہو تو اس کے ساتھ آپ نے برتاؤ کیسا کرنا ہے۔ بہن اور بیٹی کا کردار یہ بھی آپ علیہ السلام کی احادیث سے بالکل واضح ہے۔ چنانچہ عورت خواہ بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو یا بیٹی، وراثت کے اندر وہ اسی طرح شریک ہوتی ہے جس طرح کے مرد شریک ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص پر بیٹی کی طرف سے آزمائش آئی اور اس نے اس کے اوپر صبر کیا تو یہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے آڑ کا ذریعہ بنے گی۔ ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو آداب سکھلائے تو یہ بیٹیاں اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گی۔ ایک اور حدیث آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس شخص کی 2 بہنیں یا بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کی تعلیم و تربیت کرے، ان کو آداب سکھلائے اور پھر اس کے بعد ان کی شادی کر دے تو یہ اس کے لیے جہنم سے آڑ کا ذریعہ بنے گی۔ تو اسلام کے یہ قوانین ہمیں عورت کی عظمت پہچاننے کا درس دیتے ہیں کہ عورت کا کام سڑکوں پر آنا نہیں تھا، عورت کا کام عریاں ہو کر سائن بورڈوں اور اخبارات میں اشتہارات دینا نہیں تھا، بلکہ عورت کا کام یہ تھا کہ اس کو عزت دی جائے، اس کو گھروں کے اندر ملکہ بنا کر کے رکھا جائے، خاندانی نظام کو جوڑنے کے لیے اس کا کردار حاصل کیا جائے تاکہ ایک بہترین خاندانی نظام کی شکل میں معاشرہ پروان چڑھے۔ میری گزارش ہے مسلمان ماؤں اور بہنوں سے کہ یورپ کے بچھائے ہوئے اس جال سے بچیں، یورپ کے چنگل میں پھنسنے کے بجائے قرآن و حدیث کی دلدادہ بنیں، اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، خود مسلمان بنیں اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے کے قابل بنائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب یورپ کی طرح ہمارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، ہماری تاریخ مٹ جائے گی اور پھر آنے والی قومیں ہمیں بدنام زمانہ کہا کریں گی اور ہمارا نام تک باقی نہ رہے گا۔ گزارش ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی کی شکل میں ہم اپنے اس کردار کو اجاگر کریں اور ایک بہترین قوم ہونے کا فریضہ سر انجام دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔